بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا ابو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوری تاریخ انسانیت میں صرف 3 بچوں نے گمراہ میں گفتگو کی۔ ان 3 بچوں میں سے ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور دوسرے حضرت یونس علیہ السلام کے حق میں گواہی دینے والا بچہ، جبکہ تیسرا جزیز کی گواہی دینے والا بچہ۔ اس کے تفصیل یہ ہے کہ جزیز نبی اسرائیل میں ایک عدل و ظاہر اور شب ذات دار عالم تھا۔ انہوں نے عبادت کے لیے آبادی سے باہر ایک جھونپڑی نما گرجا گھر بنایا تھا۔ ایک دن وہ عبادت میں مشغول تھا، ان کی والدہ ایک لمبی مسافت طے کر کے ان سے ملنے آئی اور آواز دی، اے جزیز، اے جزیز! نے دل میں کہا، یا اللہ، میری ماں پکار رہی ہے اور میں اس وقت نماز میں مشغول ہوں، ماں کو جواب دوں یا نماز میں مشغول ہوں؟ بہرحال وہ اپنی صحبت کے مطابق نماز پڑھتے رہے اور ماں کو پکار کا جواب نہیں دیا۔ ماں واپس چلی گئی۔ دوسرے دن پھر وہ آئیں۔ اس وقت بھی جزیز نماز پڑھ رہے تھے۔ ماں نے آواز دی، اے جزیز! جزیز نے اپنے دل میں کہا، یا الہی، میں تیری عبادت میں مشغول ہوں، ادھر میری ماں مجھے پکار رہی ہے، میں کیا کروں؟ بہرحال اس کشمکش کے باوجود وہ نماز میں مشغول رہے۔ ماں واپس چلی گئی۔ تیسرے دن ماں پھر آئی۔ اس دن بھی جزیز عبادت میں مشغول تھا۔ ماں نے آواز دی، بیٹا جزیز! جزیز نے پھر دل ہی دل میں کہا، اے اللہ میرے پروردگار، میری ماں اور میری نماز، اور وہ چپ چاپ حسب معمول نماز پڑھتے رہے۔ ماں کی صدا کا جواب نہیں دیا۔ ماں نے منہ سے بد دعا نکال دی، خدایا، اسے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک یہ بدکار عورتوں کے منہ نہ دیکھ لے۔ جزیز کی ماں بد دعا کر کے واپس چلے گی۔ بنی اسرائیل میں جزیز کے بارے میں چنگمائیاں ہونے لگیں۔ وہ جزیز کی عبادت پر حسد کرنے لگے۔ انہوں نے خود تو جزیز کی عبادت تک پہنچنے کی کوشش نہ کی، البتہ ان کی خواہشات تھی کہ وہ جزیز کو اپنی بستی تک اتار لائیں تاکہ وہ بھی ان ہی کی طرح فحش و فراد اور فرائض سے بدکاری میں مبتلا ہو جائیں۔ بنی اسرائیل نے واحد لاپال کر کے پردہ کی اہمیت کو فراموش کر دیا تھا، لہٰذا عورتیں اور مردوں کا باہمی اختلاط شروع ہو گیا تھا۔ مردوں کی مجلس میں عورتیں بناؤ سگار کر کے شریک ہونے لگیں اور مرد بھی عورتوں سے لطف اندوز ہونے لگے۔ اس وجہ سے ان میں زناکاری، بدکاری اور شکارتانی کی باعث پھیل گئی۔ جزیز کی ماں کی بد دعا کے بعد بنی اسرائیل ان کی پاکیزہ زندگی کو داغدار کرنے کی منصوبہ سازی کرنے لگا۔ ان لوگوں کی بستی میں ایک بدکار عورت رہتی تھی، وہ نہایت خوبصورت تھی۔ لوگ خوبصورتی میں اس کی مثال دیا کرتے تھے۔ اس نے بنی اسرائیل سے کہا، اگر تم چاہو تو میں جزیز کو اپنے دامن فریب میں پھنسا لوں۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، یہ بڑی اچھی ترکیب ہے۔ اس فاحشہ نے خوب بناؤ سنگار کیا، جزیز کی خدمت میں پہنچی اور ان پر ڈورے ڈالنے لگی، لیکن انہوں نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی گوارا نہیں کیا۔ اب فاحشہ نے ایک اور چال چلی۔ وہ ایک چرواہے کے پاس گئی جو جزیز کی جھونپڑی کے پاس رہتا تھا۔ اس چرواہے نے اس فاحشہ کے ساتھ بدکاری کی تو وہ حاملہ ہو گئی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو اس نے یہ کہنا شروع کر دیا، یہ بچہ جزیز کا ہے۔ بنی اسرائیل جزیز کو رسوا کرنے کی طاق میں تھے۔ یہ سنتے ہی وہ جزیز پر چڑھ دوڑے، انہیں عبادت گاہ سے باہر گھسیٹا، عبادت گاہ کو توڑ ڈالا اور انہیں بڑی بری طرح زور و کون کرنے لگے۔ جزیز نے پوچھا، وجہ کیا ہے؟ تم لوگ آخر کیوں مجھے مار رہے ہو؟ یہودیوں نے کہا، تم نے اس بدکار عورت سے منہ کالا کیا ہے، یہ بچہ تمہارا اس گناہ کا نتیجہ ہے۔ جزیز نے کہا، ٹھہرو، اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ لوگ بچے کو اس کے پاس لے آئے۔ جزیز نے کہا، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ وہ نماز پڑھ کے بچے کے پاس آئے اور اس کے پیٹ دبا کر پوچھا، بتا، اے بچے، تیرا باپ کون ہے؟ خدا کی قدرت سے وہ شیرخواں بچہ بول اٹھا کہ اس کا باپ فلاں چرواہا ہے۔ بچے کی گفتگو سنتے ہی لوگ سخت نامد و پریشان ہوئے اور جزیز کو بوسہ دینے لگے۔ لوگوں نے کہا، ہم آپ کی عبادت گاہ سونے کی بنا دیں گے۔ جزیز نے کہا، نہیں، بالکل مٹی سے ویسے ہی بنا دو جیسے پہلے تھی۔ لوگوں نے جزیز کی جھونپڑی پہلے ہی کی طرح بنا دی۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ نیک عبادت گزار آدمی کی دعا خداوند بزرگی اور طاقت کو قبول فرماتا ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ آدمی جتنا بھی عبادت گزار ہو، مگر والدین کو راضی رکھنا بے حد ضروری ہے،
کیونکہ ان کی بد دعا اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے۔